السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج ہم 17واں کلاس آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ PPSC نے ایک ڈیٹ جاری کر دیا ہے، یعنی 3 نومبر سے ایک فارم بھرا جائے گا 14 نومبر تک، 3 سے 14 نومبر تک، اور 7 دسمبر سے 10 دسمبر تک یہ ڈیٹ دیا ہے ایگزام کا۔ تو ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، بہت کم وقت ہے، اس لیے ہم تبصرہ ادھر ادھر کی نہ کر کے ڈائریکٹ ہم کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ بس اتنی بات ضرور جان لیں، ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم آپ کے سامنے کلاس لے کر حاضر ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے مختلف اور بہترین مواد پیش کریں جو آپ کے امتحان کے لیے معین و مددگار ہوں اور کوالیفائی کرنے میں آپ کو مدد حاصل ہو جائے۔ تو آپ دوسرے کلاس سے اگر جڑتے ہیں تو آپ جڑیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ ہمارے کلاس کا بھی دیکھیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ ایسی بات مل جائے جو دوسرے کلاس میں نہ مل پائے۔ تو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج افضل جھنجھانوی اور بکٹ کہانی کے بارے میں۔ کیا ہے دوستو؟ بکٹ کہانی محمد افضل یعنی افضل جھنجھانوی، افضل کا لکھا ہوا 12 ماسہ ہے، یعنی بکٹ کہانی کو 12 ماسہ بھی کہتے ہیں، جو مثنوی کے حیات میں ہے، یعنی مثنوی ہی اسے کہتے ہیں، مثنوی کے فہرست میں اس کو رکھا جاتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں مثنوی بکٹ کہانی بحر ہجز میں، بحر ہجز یعنی مسدس مقصور الآخر، مقصور الآخر یعنی مفاعیلاً فعولاً میں لکھی گئی ہے۔ یہ بحر ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ بحر ہجز مسدس مقصور الآخر میں لکھی گئی ہے۔ بحر ہجز بھی صرف یاد رکھیں کافی ہے۔ یاد رہے کہ بکٹ کہانی کو 12 ماسہ بھی کہتے ہیں۔ 12 ماسہ ایک ہندی صنف سخن ہے جس میں ایک ایسی فراق زدہ ہندو عورت کے جذبات اسی کی زبان میں پیش کیے جاتے ہیں، جس کا شوہر اسے چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا ہے اور وہ اس کے فراق یعنی اس کے فراق میں تڑپتی ہے، فراق یعنی اس کی جدائی میں۔ سال کے ہر مہینے میں وہ اپنی تڑپ طرح طرح سے اپنی زبانی بولی میں ظاہر کرتی ہے۔ عموماً یہ 12 ماسہ سے 12 ماہ سے آساڑھ یا ساون کے مہینے سے شروع ہوتے ہیں۔ عموماً یہ 12 ماہ سے آساڑھ یا ساون کے مہینے سے شروع ہوتے ہیں۔ بکٹ کہانی کا صحیح سال تصنیف معلوم نہیں، لیکن افضل نے یعنی افضل جھنجھانوی نے 1035 ہجری مطابق 1625 یا 1626 عیسوی، جو اس کا سال وفات ہے، سے قبل اسے مکمل کر لیا تھا، یعنی بکٹ کہانی 17ویں صدی کی تصنیف ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی کے سلسلے میں پہلا مستند اشارہ اکرم رہتکی قطبی کے 13 ماسہ میں ملتا ہے۔ افضل بکٹ کہانی کا تذکرہ کس سے ملتا ہے؟ 13 ماسہ، کس کے؟ اکرم رہتکی قطبی کے۔ بکٹ کہانی میں کل 321 اشعار ہیں۔ کتنے ہیں دوستو؟ بکٹ کہانی میں کل 321 اشعار ہیں، 321 اشعار ہیں۔ مسعود حسین خان نے 325 بکٹ کہانی کے کل اشعار بتائے ہیں، یعنی اگر پوچھا جائے کہ 325 کن کا خیال ہے، کس نے کہا ہے 325 ہے، تو مسعود حسین خان نے
بکٹ کہانی شمالی ہند کی باضابطہ پہلی مثنوی تسلیم کی جاتی ہے۔ شمالی ہند اگر کہا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے لکھنؤ، دلی اور دوسرے دیگر وہیں اسی علاقے کو کہا جاتا ہے۔ افضل کی بکٹ کہانی شمالی ہند کی اردو شاعری کے لسانی تناظر کو نشان زد کرتی ہے۔ بکٹ کہانی میں جو راوی ہے وہ ایک فراق زدہ عورت ہے۔ راوی منس بیان کرنے والی، یعنی کہانی جس کے ذریعے سے بن رہی ہے، جس کے بارے میں بن رہی ہے، فراق زدہ ہے، یعنی وہ خود اپنا کہانی اپنی زبانی بیان کرتی ہے، جو اپنی سکھیوں سے اپنے دکھڑے کا بیان کرتی ہے، یعنی اپنی سہیلیوں سے، ہے نا، اپنی سکھیوں سے یعنی اپنی سہیلیوں سے اپنے دکھڑے کا بیان کرتی ہے۔ بکٹ کہانی میں ہندوستانی تہواروں کا ذکر جا بجا یعنی مختلف جگہوں پر جگہ جگہ ملتی ہے۔ افضل نے تہواروں کا ذکر مہینوں کے مناسبت سے کیا ہے، یعنی جو بکٹ کہانی انہوں نے لکھا ہے افضل جھنجھانوی نے، یہ ایک عورت کی زبان میں یہ کہانی لکھی گئی ہے جو اپنا دکھڑا اور اپنی فراق اور اپنی جو تکلیف ہے جو شوہر کے نہ ہونے پر ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، بکٹ کہانی کی زبان کی بنیاد کھڑی بولی پر قائم ہے، یعنی کس بولی پر ہے؟ کھڑی بولی کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس میں برج بھاشا، اودھی اور پنجابی کے اثرات بھی نمایاں ہیں، یعنی ان کے اثرات بھی ملتے ہیں، کہیں کہیں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ بکٹ کہانی بارہ ماسہ، یعنی بکٹ کہانی کو بارہ ماسہ بھی کہتے ہیں، تو میں ایک برہنی یا فراق کی ماری یعنی دوری اور جدائی کی ماری عورتوں کو ساون کے مہینے سے لے کر آخر سال تک اپنے شوہر کی یاد میں تڑپتے دیکھا گیا ہے یا دکھایا گیا ہے۔ ہر مہینے میں موسم کے اعتبار سے جو طبعی تبدیلیاں ہوتی ہیں یا جو تہوار سال کے مختلف مہینوں میں منائے جاتے ہیں، ان سب کو پس منظر میں پیش کرتے ہوئے شاعر نے اس میں برہنی کے جذبات اور فراق کی شدت کو مختلف طریقوں سے ظاہر کیا ہے۔ 12ویں مہینے یعنی اساڑھ میں برہنی کا ساجن پردیس سے واپس آ جاتا ہے، یعنی جس ملک کو دوسری جگہ جاتا ہے واپس آ جاتا ہے، اور فراق مبدل بوصال ہو جاتا ہے، یعنی فراق یعنی جدائی مبدل ہو جاتا بوصال ہو جاتا ہے، یعنی فراق اب وصال اور ملاقات میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی فراق اور جدائی ختم ہو جاتی ہے۔ بکٹ کہانی اولاً رسالہ قدیم اردو میں شائع ہوئی تھی، یہ ذہن نشی کر لیں اور اس کو VVI میں ڈال دیں، یعنی ویری ویری امپورٹنٹ میں۔ بکٹ کہانی کس رسالے میں سب سے پہلے شائع ہوئی تھی؟ تو قدیم اردو میں۔ آگے دیکھیے، بکٹ کہانی کو نور الحسن ہاشمی اور مسعود حسین خان نے مل کر ترتیب دیا تھا، یہ بھی VVI میں جائے گا، یہ دونوں شائع ہوئی تھی، یہ بھی دیکھا امپورٹنٹ میں۔ میر حسن نے اس مثنوی کو سب سے پہلے بکٹ کہانی کہا ہے، یعنی اس مثنوی کو سب سے پہلے بکٹ کہانی کہا ہے، یعنی بکٹ کہانی کو سب سے پہلی مثنوی مانتے ہیں۔ بکٹ کہانی کی ابتدا ان اشعار سے ہوتی ہے: سنو سکھیو، یعنی اے سہیلیو، بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے نجم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن نہ نیند راتا، برہ کے درد سوں سینہ پراتا، تمام لوگ مجھ بوری کہیری، خرد گم کردہ مجنوں ہو رہی ری۔ یہ تھوڑی دیہاتی زبان میں
کھڑی بولی کا جو استعمال کیا گیا اسی کے انداز میں یہ بولا گیا ہے، یعنی اپنی کہانی سنا رہی ہے کہ بکٹ میری کہانی، بھئی ہوں عشق کے نجم سوں دیوانی، نہ مجھ کو بھوک دن، یعنی نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ نیند راتا یعنی نہ نیند آتی ہے، برہ کے درد سوں سینہ پراتا، اور درد کو میں سینے میں محسوس کرتی ہوں، تمام لوگ مجھ کو بوری کہیری، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ بوری کہتے ہیں، خرد گم کردہ مجنوں ہو رہی ری، اور میں اس معاملے میں پاگل و دیوانی ہو رہی ہوں۔ اب آگے بڑھیے، بکٹ کہانی کا آخری شعر بھی دیکھ لیجئے۔ با یاد دل ریا خوش حال می باش، گہے افضل گہے گوپال می باش، یہ فارسی کا شعر ہے۔ آگے بڑھیے، افضل نے بکٹ کہانی میں خود کو گوپال کہا ہے، یعنی افضل کا ایک نام گوپال بھی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ افضل جھنجھانوی نے جنہوں نے لکھا ہے، بکٹ کہانی میں ایک اپنا نام اور کہا ہے، وہ کیا ہے؟ گوپال۔ کیا ہے ان کا دوسرا نام؟ کیا ہے؟ گوپال۔ بکٹ کہانی میں افضل نے تمہیدی اشعار کے بعد 12 مہینوں کے حالات و جذبات کو 12 عنوانات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ان 12 مہینوں کے عنوانات اور باب کے ابتدائی دو اشعار مندرجہ ذیل ہیں۔ بکٹ کہانی کے بارے میں ہے، مسعود حسین خان نے شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا مستند نمونہ بکٹ کہانی کو قرار دیا ہے، یعنی اردو شاعری میں پہلا مستند نمونہ جو ہے وہ بکٹ کہانی ہے۔ کیا ہے؟ بکٹ کہانی۔ اسلوب شعر کے نقطۂ نظر سے بکٹ کہانی اس عہد کی ریختہ گوئی کا مکمل نقش ہے۔ ریختہ گوئی ایک مکمل صنف ہے تو اس کا مکمل نقش تسلیم کرتے ہیں۔ کون؟ تو مسعود حسین خان۔ آگے دیکھیے، لسانی نقطۂ نظر سے 17ویں صدی کے اواخر کی سب سے اہم تصنیف افضل، محمد افضل یعنی افضل کی بکٹ کہانی ہے۔ یہ بات کس نے کہی؟ تو مسعود حسین خان نے۔ آگے دیکھیے، یہ بکٹ کہانی 12 ماہ شمالی ہند کے اردو کا پہلا مربوط اور مسلسل کارنامہ ہے، جس میں 12 ماہ کی ہندوستانی روایت اور خسرو کی ریختہ گوئی کے تجربے دونوں کی آمیزش ملتی ہے۔ آگے دیکھیے، یہ اقوال ہیں، آراء و خیالات ہیں، ہے نا۔ اسے اگر یہ آ جائے تو آپ اس کو ذہن میں بیٹھا لیں اور کوشش کریں کہ جو ہے کم سے کم 1-2 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں، پھر اگزام میں اگر آپ آ جائے تو ہو سکتا ہے کہ یاد رہ جائے۔ افضل کی بکٹ کہانی اس جدید اردو کا پہلا ادبی و لسانی نقش ہے۔ مسعود حسین خان کا ہی اس سلسلے میں خیالات آتا ہے۔ بکٹ کہانی کی زبان عہد اکبری کی کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر برج، اودھی اور ہریانوی کے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ یہ مسعود حسین خان کا ہے۔ پھر سے دیکھیں، بکٹ کہانی کی زبان عہد اکبری کی کھڑی بولی، عہد اکبری کی کھڑی بولی کا وہ روپ ہے جو دہلی اور اس کے نواح سے نکل کر، یعنی دہلی اور اس کے نواح یعنی گرد اس کے اغل بغل علاقے جو تھے وہاں سے نکل کر برج، اودھی اور ہریانوی کے علاقے میں پھیل چکا تھا۔ آگے دیکھیے، اس بکٹ کہانی کی زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے۔ دکنی، زبان دکنی سے مختلف اور صاف ہے، یعنی تھوڑا الگ ہے۔
یہ بات کس نے کہی ہے؟ محمود شیرانی، حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو، اسی میں اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ آگے دیکھیے، بکٹ کہانی ہندی شاعری کی روایت کے عین مطابق لکھی گئی ہے، جس میں اظہار عشق اور تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے۔ یعنی تخاطب یعنی مخاطب کرتی ہے عورت لوگوں کو، دوسرے کو۔ آپ نے شعر میں بھی پڑھا، اور سہیلیوں کو بولتی ہے کہ جو ہے سنو سہیلیوں سکھیوں، تو تخاطب عورت کی جانب سے ہوتا ہے، یعنی عورت دوسرے کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اور مرد کی حیثیت بہت خاموش کی سی ہوتی ہے، یعنی مرد وہاں پر کچھ بھی نہیں بولتے۔ خلیل احمد بیگ کا یہ خیال ہے۔ آگے دیکھیے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس واٹس ایپ نمبر پر کانٹیکٹ کر کے آپ PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، آپ تیاری میں لگے رہیں۔ امید ہے کہ ہمارے اس چینل سے آپ کو اچھے کلاس اور عمدہ بیانات آپ کو ملیں گے، جو آپ کے امتحان کے لیے یہ نچوڑ پیش کیا جائے گا اور خلاصے کے طور پہ پیش کیا جائے گا، تاکہ آپ کو امتحان میں معین و مددگار ہو، اور جو NCERT کے تحت جو کوشچن بنتے ہیں وہ اسی طریقے سے بنتے ہیں، اور آپ کو اس میں بہت ہی یہ بات پیش کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے لیے کارآمد ہوگا۔ آپ کلاس سے جڑے رہیں اور فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اب اگلے کلاس میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔